سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر داخلہ نے خیبر پختونخوا حکومت سے افغان طلباء کا ریکارڈ طلب کر لیا ہے۔ وزارت داخلہ نے غیر قانونی طور پر مقیم تمام غیر ملکیوں کو 31 مارچ تک ملک چھوڑنے کا کہا تھا اور خبردار کیا تھا کہ ملک نہ چھوڑنے والوں کو 1 اپریل سے ملک بدر کر دیا جائے گا۔ شیبہ حیدر نمائندہ خصوصی جیو نیوز پشاور سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں۔ شیبہ بہت شکریہ آپ کا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اندازاً لگ بھگ کتنے افغانی طلباء ہیں جو پشاور کی مختلف تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور کیا اس خبر کی تفصیل ہے؟ جی بالکل، وفاقی وزارت داخلہ کے فارن نیشنل سیکیورٹی سیل نے سیکیورٹی داخلہ خیبر پختونخوا کو خط لکھ کر صوبے میں افغان طلبہ کا ریکارڈ طلب کر لیا ہے۔ اس وقت جو ہے افغان طلبہ پشاور اور صوبے کے مختلف یونیورسٹیز میں زیر تعلیم ہے۔ وزارت داخلہ کی جانب سے لکھے گئے خط کے مطابق فارن نیشنل سیکیورٹی سیل غیر ملکیوں سے متعلق ڈیش بورڈ کو اپڈیٹ کر رہا ہے۔ خیبر پختونخوا میں زیر تعلیم تمام افغان طلبہ کا ڈیٹا 27 مارچ تک ارسال کیا جائے گا۔ اس کے مطابق جو وزارت داخلہ نے تمام جو افغان سٹیزن کارڈ جو ہولڈرز ہیں ان کو 31 مارچ تک پاکستان سے نکلنے کی ہدایت بھی کر رکھی ہے۔ وزارت داخلہ نے اپنے بیان میں غیر قانونی طور پر مقیم تمام غیر ملکیوں کو 31 مارچ تک ملک سے جانے کا حکم دیا تھا اور اس کے ساتھ ملک نہ چھوڑنے پر 1 اپریل سے ملک بدر کرنے کی وارننگ بھی دی تھی۔ جی بہت شکریہ شیبہ حیدر آپ کا۔ پانی ایک نعمت ہے جسے احتیاط سے استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ محکمہ موسمیات نے خشک سالی الرٹ جاری کر دیا ہے۔ سندھ، بلوچستان کے جنوبی اضلاع، پنجاب کے زیریں مشرقی میدانوں میں خشک سالی کی حالت برقرار ہے۔ بارش کی سب سے زیادہ کمی سندھ میں قریباً 62% رہی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق حالیہ بارشوں نے ملک کے وسیع اور بالائی حصوں میں خشک سالی کی حالت کو بہتر کیا ہے۔ سندھ، بلوچستان کے جنوبی حصوں اور پنجاب کے زیریں مشرقی میدانوں میں خشک سالی کی حالت برقرار ہے۔ مجموعی طور پر پاکستان میں 1 ستمبر 2024 سے 21 مارچ 2025 تک بارش کا حجم معمول سے 40% کم رہا ہے، جبکہ بارش کی سب سے زیادہ کمی سندھ میں 62% رہی ہے۔ بلوچستان میں 52% اور پنجاب 38% بارش کی کمی دیکھنے کا شکار رہا۔ خیبر پختونخوا میں 35%، آزاد جموں کشمیر میں 29% اور گلگت بلتستان میں 2% بارشیں معمول سے کم ہوئیں۔ تربیلا اور منگلا ڈیمز میں محفوظ پانی کی شدید کمی ہے۔ ملک کے مختلف دریاؤں میں پانی کا بہاؤ انتہائی کم سطح پر ہے۔ ملک کے جنوبی علاقوں کے کچھ حصے 200 سے زائد دن گزر جانے کے باوجود بھی بارش سے محروم ہے۔ ملک کے متاثرہ علاقوں میں خشک سالی کی صورتحال مزید بگڑ سکتی ہے۔ آئندہ ماہ ملک میں بارشیں معمول سے کم ہونے کا امکان ہے۔ بڑھتے درجہ حرارت کے پیش نظر خشک سالی کا خطرہ رہے گا۔ آبی امور کے ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان شدید قحط سالی کا شکار ہو چکا ہے۔ بڑے آبی ذخائر کی تعمیر پر سیاست تباہی کے دہانے پر لے آئی ہے۔ جو نہریں نکالی جا رہی ہیں ان پر بھی سیاست کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ پروفیشنل افراد پر مشتمل قومی تھنک ٹینک بنا کر فیصلے کیے جانے چاہیے۔ دیکھیے لاہور سے جواد ملک کی رپورٹ۔ ورلڈ واٹر ڈے کی مناسبت سے لاہور میں انسٹیٹیوشن آف انجینئر پاکستان کے زیر اہتمام تقریب ہوئی۔ آئی ای پی کے سیکرٹری جنرل انجینئر امیر ضمیر کا کہنا تھا کہ کچی کنال پر سیاست کی گئی، جس کے نتیجے میں آج لوگ ہتھیار اٹھا رہے ہیں۔ کالا باغ ڈیم کو بھی سیاست کی نظر کیا گیا۔ قومی منصوبوں پر ٹیکنیکل ایکسپرٹ افراد کو کام کرنا چاہیے۔ ہمیں بھی یہ چاہیے کہ پورا ایک بیٹھ کے ایک منصوبہ پورا مکمل ایک پلان بنائیں۔ پلان کون بنائیں؟ سیاستدان نہ بنائیں، یہ ٹیکنوکریٹس بنائیں۔ وہ ایک پلان بنائیں کہ جو ڈپلیٹ ہو رہے ہیں ہمارے، جو منگلا ڈیم ہے، تربیلا ڈیم ہے، لیکن باقی اور بھی ڈیم آ رہے ہیں، بادشاہ ڈیم آ رہا ہے، منڈا ڈیم آ رہا ہے، اسی طرح باقی ڈیم آ رہے ہیں، وہ اس کو انشاءاللہ کمی پوری کریں گے۔ انجینئر عثمان فاروق کہتے ہیں کہ پاکستان شدید قحط سالی والے ممالک پر سر فہرست ہے۔ صورتحال الارمنگ ہے۔ انجینئر شور مچاتے رہے لیکن پانی ضائع کیا جاتا رہا اور نئے ڈیمز نہ بنائے گئے۔ جو زیر زمین ہمارا پانی ہے اس کی کوالٹی جو ہے وہ کیمیکلز کی اور باقی چیزوں کی ویسٹ کی مکسنگ کی وجہ سے بہت زیادہ ڈیٹیریٹ ہو گئی ہے۔ دوسری جگہ پہ ہم اگر دوسری سائڈ پہ دیکھیں تو جو ہمارے پاس صاف پینے کا پانی ہے اس کی دستیابی وہ بھی ایک چیلنج بنتا چلا جا رہا ہے۔ تو یہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اس طرح کے ریڈ زون میں چلے گئے ہیں یا اس طرح کی کرٹیکل ایج کے اندر چلے گئے ہیں کہ اگر اب ہم نے اس کو آنے والے 1-2 سالوں میں اس کے اوپر کوئی سیریسلی اقدامات نہ کیے تو ہماری آنے والی نسلوں کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ انسٹیٹیوشن آف انجینئر پاکستان کے انجینئرز کا کہنا تھا کہ آبی امور سے متعلق اعلیٰ سطحی کمیٹی بنائی جائے جس کی سفارشات پر کونسل آف کامن انٹرسٹ فیصلہ سازی کرے۔ کیمرامین صفدر علی کے ساتھ جواد ملک، جیو نیوز، لاہور۔ اور موسم کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ آزاد کشمیر کے کچھ علاقوں میں ہلکی بارش اور پہاڑوں پر برف باری سے موسم سرد ہو گیا ہے۔ بلوچستان میں بھی مغربی موسمی سسٹم ٹھنڈ ہو چکی ہے، وہاں پر بھی
आज़ाद कश्मीर के कुछ मकामात पर हल्की बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया। वादी नीलम के सयाहती मकामात लवाद बाला, शारदा, अड़ंकेल, गुरेज और सरगन वैलीज में हल्की बारिश जारी है। मुजफ्फराबाद के पहाड़ों पर बर्फबारी ने नज़ारे दिलकश बना दिए हैं। ज़ेरी इलाकों में मतला अबरालूद है। महकमा मौसमियात ने वादी नीलम समेत बालाई इलाकों में बुध की शाम तक बारिश जबकि पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया है। लैंड स्लाइडिंग के खतरात के पेश नज़र मुसाफिरों को एहतियाती तदबीर अख्तियार करने की हिदायत की गई है। चमन समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाके तेज तूफानी हवाओं की लपेट में है। मौसमियाती माहिरीन का कहना है कि अफगानिस्तान में मौजूद एक गैर मामूली मौसमी सिस्टम तेजी से शुमाली बलूचिस्तान की जानिब बढ़ रहा है जो बारिश का बाइस बन सकता है। बलूचिस्तान के शिमाली और शिमाल मशरकी अजला में मतला कहीं मुकम्मल और कहीं जुज़वी तौर पर अबरालूद है। आइंदा 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ अजला में बारिश की पेशगोई है। मजीद जानेंगे क्वेटा से जिसके नुमाइंदे शाहब उमर से। जी शाहब, आजी वादी क्वेटा और मुनिका इलाकों में इस वक्त मतला जुज़वी तौर पे अबरालूद है और हल्की हवा भी चल रही है। सुबह कम से कम दर्जे हरारत 16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बलूचिस्तान के शिमाल मशरकी इलाकों में बाज़ मकामात पे जुज़वी तौर पे अबरालूद है और कहीं पे मुकम्मल तौर पर बादल छाए हुए हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलूचिस्तान के बाज़ बालाई इलाकों और वस्ती इलाकों में मौसम मुतदल है जबकि जनूबी इलाकों में मौसम हल्का गर्म है। आइंदा 24 घंटों के दौरान क्वेटा, कलात, किला सिफला, किला अब्दुल्ला, पिशीन, मूसाखेल, खुजदार, चागी, नौशकी समेत बलूचिस्तान के तकरीबन 15 अजला में तेज़ हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ चंद मकामात पे बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। जी, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की वालिदा इंतकाल कर गईं। सदर और वज़ीर आज़म का आर्मी चीफ की वालिदा के इंतकाल पर अफसोस का इजहार। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि जनरल सैयद आसिम मुनीर की वालिदा की वफ़ात के गम में बराबर के शरीक है, हमदर्दियाँ लवाहिकीन के साथ हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सोगवार ख़ानदान के दुख में बराबर के शरीक हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मरहूमा के लिए बुलंदी दर्जात की दुआ। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वफाकी वज़ीर राना सनाउल्लाह, वफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर, गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज पुगटी और सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का भी अहल खाना से इज़हार ताज़ियत। गुज़िश्ता रोज़ कराची के इलाके मलिर हॉल्ट पर एक दिल खराश सानिहा पेश आया। मलिर हॉल्ट में गुज़िश्ता रोज़ वाटर टैंकर की टक्कर से जान बहक होने वाले मियाँ, बीवी और नौमौलूद की नमाज जनाजा नाता खान कोर्ट में अदा कर दी गई। अमीर जमात इस्लामी कराची और PTI रहनुमा समेत बड़ी तादाद में अहले इलाका शरीक हुए। मज़ीद बताएंगे दानियाल सैयद। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता शाम कराची के इलाके मलिर हॉल्ट पर हादसा पेश आया था जिसमें वाटर टैंकर की टक्कर से खातून, उनके शौहर और नौमौलूद बच्चा जो है वो जहाँ बहक हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने इस वाक़े का मुकदमा मुतवफ़ी अब्दुल क़य्यूम के जो भाई हैं उनकी मुद्दत में थाना मॉडल कॉलोनी में दर्ज किया गया है और मुकदमे में ये बताया गया है कि वाटर टैंकर ड्राइवर जो है उसको गिरफ़्तार किया गया है। वाटर टैंकर तहवील में, लेकिन रवां साल कराची में ट्रैफिक हादसात में जहाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद 214 तक पहुँच चुकी है और सिर्फ अगर हैवी ट्रैफिक की बात की जाए तो 68 अफराद इन हैवी ट्रैफिक की जद में आकर जहाँ बहक हुए। गुज़िश्ता रोज़ जहाँ बहक होने वाले मियाँ बीवी और उनके नौमौलूद बच्चे की नमाज जनाजा नाता खान गोट में कायम मस्जिद में अदा कर दी गई है, जिसमें अमीर जमात इस्लामी कराची और इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं वो इस नमाजी जनाजा में शरीक हुए। और अमीर जमात इस्लामी ने आज मलिर हॉल्ट पर उसी मकाम पर एहतजाज का ऐलान किया है जहाँ पर गुज़िश्ता रोज़ ये हादसा पेश आया था और जमात इस्लामी का कहना है कि वो इन ट्रैफिक हादसात के ख़िलाफ़ कराची शहर में बाकायदा तौर पर एहतजाज का ऐलान करने जा रही है। रावलपिंडी में पैका एक्ट के तहत दूसरा मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा ट्रैफिक वार्डन इमरान सिकंदर की मुद्दत में थाना कैंच में दर्ज किया गया है। मुकदमा पैका एक्ट 2016 की दफ़ा 21 के सब सेक्शन 1G के तहत दर्ज किया गया है। मुकदमे के मुताबिक मुलजिम ने गलत पार्किंग पर खड़ी गाड़ी उठाने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल की। शब्बीर डार नुमाइंदा जी न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं। शब्बीर, अब ये होगा कि अगर कोई गलत वीडियो बनाकर किसी को बदनाम करेगा तो पैका एक्ट के तहत मुकदमा होगा?
جی وہ جی بالکل. پہلے تو یہ عام خیال تھا کہ اس قانون کا جو اطلاق ہے وہ صرف صحافیوں اور میڈیا پر ہوگا, لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں جو مقدمات درج ہو رہے ہیں اس سے عام پبلک بھی متاثر ہو رہی ہے. راولپنڈی میں گزشتہ ایک ہفتے کے دوران 2 مقدمات درج کیے گئے ہیں پیکا ایکٹ کے تحت, اور یہ جو دوسرا مقدمہ درج کیا گیا ہے یہ 22 مارچ کو درج کیا گیا ہے. اور پولیس کا کہنا ہے کہ صدر کے علاقے میں کشمیر روڈ پر ایک دکاندار کے آگے جو روڈ گزر رہی ہے وہاں سے ایک گاڑی لفٹر کے ذریعے اٹھائی جا رہی تھی ٹریفک پولیس کی جانب سے. اس دکاندار نے اس گاڑی کی ویڈیو بنائی اور سوشل میڈیا پہ وائرل کی, ٹک ٹاک پر ڈالی اور وہ وائرل ہو گئی. اور وہ جو دکاندار ہے وہ اس ویڈیو کو غلط رنگ دینے کی کوشش کر رہا تھا اور ٹریفک پولیس کے خلاف. اچھا لیکن شبیر یہ بات یقیناً غلط ہے, لیکن پیکا کے تحت کتنی سزا ہو سکتی ہے؟ جی یہ جو پیکا ایکٹ ہے یہ جو سیکشن لگائی گئی ہے اس میں دفعہ 21 کی سب سیکشن 1D کے تحت یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے. اس میں کم سے کم 3 سال اور زیادہ سے زیادہ 5 سال کی جرم اتنا بڑا ہو, اس کی مناسبت سے سزا ہو, اس حوالے سے بھی یقیناً عدالت دیکھے گی. بہت شکریہ شبیر ڈار. رمضان المبارک کے آخری عشرے میں بھی مہنگائی کم ہونے کا نام نہیں لے رہی. حکومت کے تمام دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے. روزے دار چینی, چکن, پھلوں اور سبزیوں کی ہوش اور قیمتوں سے شدید پریشان دکھائی دیتے ہیں. لاہور سے ارم آوان مزید بتا رہی ہیں. جی ارم. جی بالکل, مہنگائی سے ستائی عوام کی ایک بھی نہ سنی گئی. اگر بات کی جائے چکن کی, پچھلے دنوں چکن کی قیمت 700 سے لے کر 1000 تک تھی, لیکن آج جو چکن کی قیمت ہے وہ 800 سے لے کر 1200 روپے فی کلو تک پہنچ گئی ہے. اسی طرح اگر بات کی جائے چینی کی, تو چینی جو ہے 164 روپے فی کلو حکومت نے مقرر کی تھی, لیکن دکانوں پر 164 روپے کہیں بھی بکتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی. دکانوں پر 170 سے لے کر 180 روپے فی کلو تک چینی بک رہی ہے. اگر بات کریں سبزیوں کی, تو سبزیوں کے ریٹس بھی بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. ٹماٹر جو پہلے تھا وہ 50 روپے فی کلو تھا, لیکن اب 70 روپے فی کلو تک پہنچ گیا ہے. اسی طرح ادرک جو ہے پہلے 480 تھا, لیکن آج کی جو قیمت ہے وہ 560 روپے فی کلو ہے. جو پیاز ہے وہ 50 روپے. دیسی لہسن جو ہے وہ 600 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے. اسی طرح ہری مرچ جو ہے وہ 250, جبکہ لیمو جو ہے اس کی قیمت میں بھی اضافہ ہوا ہے. پہلے لیمو 160 روپے, لیکن اب 200 روپے فی کلو تک پہنچ گیا ہے.